ظلم کی بات ہے دوستو، جو لوگ بیوی کو پیٹتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، کان کھول کر کے دوستو یہ حدیث سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنے غلام کو چھڑی سے مار رہے تھے، کمچی سے مار رہے تھے اپنے غلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اعلم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود تم جان لو، فاذا التفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ، اس غلام پر تمہاری جتنی قدرت ہے تم اس کا یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ تم نے ایک غلام کو یہ سمجھ کر کے کہ میں اس کے اوپر قدرت رکھتا ہوں، اس کو تم مار رہے ہو۔ آپ غور سے سنیے دوستو، صحابی رسول فرماتے ہیں صحابہ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر رہے گا وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ہم اور آپ جو بیوی بچوں کو مارتے ہیں، بیوی کو مارنے والا انتہائی احمق آدمی ہوتا ہے، سمجھ لیجیے آپ، بیوی پر ظلم کرنے والا آدمی دنیا میں کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ آپ مجھے کوئی ایک آدمی نہیں دکھا سکتے ہیں جو بیوی پر ظلم کرتا ہو اور وہ پھر چین سکون سے رہتا ہو۔ کیوں؟ اس کی آہیں دوستو ہماری نسلوں کو تباہ کریں گی، اس کی آہیں ہماری زندگی کو تباہ کریں گی۔ بیوی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نوکرانی کا درجہ دیتے ہیں۔ بیوی کی اتنی بڑی قربانی ہے، ماں کی محبت کو قربان کیا، باپ کی محبت کو قربان کیا، خاندان کی محبت کو قربان کیا۔ بچپن سے جوانی تک 18 سال 20 سال بیوی کو لوگ جو ہے زیادہ پیار سے محبت سے پالتے ہیں، بیٹیوں کو زیادہ پیار دیتے ہیں، لوگ اس کو زیادہ ناز و نعمت کے اندر رکھتے ہیں۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو 20 سال 15 سال 18 سال پوس پال کر کے آپ کے حوالے کر دیا زندگی بھر کے لیے۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں جب بیٹی رخصت ہوتی ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بیٹے کو تو اپنے گھر میں رہنا ہے۔ آپ یقین جانیے لازم ہے کہ ہر آدمی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کی محبتوں کا مجموعہ جو ہے اکیلے اس ایک آدمی کو دینا ضروری ہے۔ اتنی محبتوں کو اس نے قربان کیا۔ آپ نے بیوی کو پیٹ دیا، چلیے گھر میں کوئی کس کے پاس جائے گی؟ وہ اس کی ماں یہاں نہیں ہے، اس کے باپ یہاں پر نہیں ہے، اس کے بھائی یہاں پر نہیں ہے۔ آپ نے غصے میں آ کر کے جو لاٹھی اٹھا کر اس کو جو مار دیا، تنہائی میں جو وہ آنسو بہائے گی، چادر میں جو وہ آنسو بہائے گی، آپ یقین جانیے ایک آہ سے آدمی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بترسا آہ مظلومہ، کہ مظلوم کی جو ہے آہ سے ڈرو، اس کی ایک آہ جو ہے ڈائریکٹ عرش پر پہنچتی ہے۔ وہ صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا، فرمایا اے اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتا ہوں، اس غلام کو میں نے جو اس کو کمچی سے مارا اس کی تلافی میں اس غلام کو آزاد کر دیتا ہوں۔ آگے سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تفعل للمست کا النار، اور ایک روایت کے اندر ہے للفحت کا النار، اگر اس غلام کو تم نے آزاد نہ کیا ہوتا تو جہنم کی آگ میں تمہیں جھلسنا ہوتا، جہنم کی آگ میں تجھے جلنا ہوتا۔ صحابی کے درجے کو دنیا کا کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی ابدال نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دنیا کے سارے مومن کو، سارے تہجد پڑھنے والوں کو اور سارے جو ہے عبادت کرنے والوں کو ایک پلڑے میں اگر رکھ دیا جائے، ایک صحابی کے ایک دھول کے برابر دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا درجہ رکھنے والا صحابی، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے اس غلام کو آزاد نہ کیا ہوتا تو اس مارنے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جلنا پڑتا۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں دوستو کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے مستورات کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی مار پٹائی کرتے ہیں، یہ کس قدر حماقت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اپنی کسی بیوی کو ایک کمچی نہیں مارا۔ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی اپنی بیوی کو کبھی نہیں مارا۔ اس لیے دوستو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کتنے لوگوں کا دماغ پاگل ہو گیا، خراب ہو گیا، ویران پھرتے ہیں اور ویسی سڑکوں پر اور جو ہے ادھر ادھر پھرتے ہیں، صرف اس نحوست کی وجہ سے کہ انہوں نے بیوی کے اوپر ظلم کیا۔ اس لیے دوستو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ہر اعتبار سے آپ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ مردوں سے سفارش کرتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو، ان عورتوں کے ساتھ معروف اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اللہ جو ہے سفارش کرنے والا ہے۔ کسی ڈی ایم کی بیوی اگر ہمارے نکاح میں ہو، کیا آپ بتائیے ظلم کریں گے؟ ظلم کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ کیوں سوچیں گے؟ اگلے ہی دن ان کا باپ مجھے اندر کر دے گا، کیوں ان کا باپ ڈی ایم ہے، ان کا باپ پی ایم ہے، ان کا باپ کوتوال ہے، ان کا باپ پولیس والا ہے، ان کو اگر میں نے کوئی تکلیف پہنچائی تو ایسا نہ ہوگا اگلے ہی دن جو ہے میں جیل کی ہوا کھاؤں۔ ایک انسان سے ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ دوستو جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، سب کچھ اسی نے ہم کو دیا ہے، اسی نے ہم کو مرد بنایا، اسی نے ہم کو انسان بنایا۔ وہ اللہ ہم سے سفارش کرتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے سوچ اور فکر کو بدلنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا دوستو کہ جو ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے ہر معاملے کو نظر انداز کر دیں، لیکن ان کے ساتھ رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہ آج کا اجلاس دوستو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کریں گے، اپنے عمل کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کریں گے، ہماری زندگی میں انقلاب نہیں پیدا ہو سکتا ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔
ہمیں دوستو اپنے ہی آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں کوئی دوسرا آدمی زبردستی آ کر نہیں بدلے گا۔ ہم اور آپ ارادہ کر لیں تو دوستو ہمارے لیے آسان ہے۔ مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ دوستو وہ جو ہے اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے اور جو ہے نماز سے دور ہو کر زندگی گزارے، مسجد سے دور ہو کر زندگی گزارے۔ قرآن کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیے، مسلمانوں کی شان اللہ نے یہ بیان کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ مسلمان تو وہ ہیں جو کسی حال میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے ہیں، نہ ذکر سے نہ تلاوت سے، کسی چیز سے جو ہے غافل نہیں ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو وہ یاد کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اس جلسے سے اگر آپ نے کوئی ایک عمل بھی پابندی سے کر لیا، ایک عمل بھی اپنے دامن کے اندر اگر آپ لے کر کے گئے، تو آپ یقین جانیے کہ اس جلسے میں آنا ہمارا کامیاب ہو جائے گا، اور اس جلسے کے اندر بات سننا ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ زندگی دوستو عمل سے زندگی بدلتی ہے، عمل کے بغیر دوستو زندگی بدل نہیں سکتی ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے دوستو، آپ کے اس گاؤں کے اندر الحمدللہ، ہمارے اس گاؤں کے اندر یہ مدرسہ قائم ہوا دارالعلوم ذاکر، الحمدللہ اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے۔ روزانہ اخبار میں آپ سنتے ہوں گے فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، مرتد کہتے ہیں اسلام سے باہر ہو جانے کو، فلاں لڑکا مرتد ہو گیا، فلاں لڑکی بھاگ کر کے غیروں کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ نوجوان کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ چونکہ دین ان کو نہیں پڑھایا گیا، دین نہیں سکھایا گیا ان کو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ان کو دین نہیں سکھایا گیا، دین نہیں پڑھایا گیا، تو اسلام سے باہر ہو ہی جائیں گے وہ۔ اس میں ان کی غلطی نہیں، ان کے گارجن کی غلطی ہے، ان کے جو ہے ذمہ داروں کی غلطی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دوستو دینی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ جو دین سیکھے گا وہی ماں باپ کو پہچانے گا، جو دین نہیں سیکھے گا وہ صرف پیسوں کو پہچانے گا، زمین کو پہچانے گا، جائیداد کو پہچانے گا، دنیا کی چیزوں کو پہچانے گا۔ ماں باپ کو تو وہ سمجھ لیجیے کچھ سمجھے گا ہی نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کو بوجھ سمجھے گا، ماں باپ کی خدمت کرنے کو آر سمجھے گا۔ جو آدمی دیندار ہو جائے گا، جو بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا، جب وہ حدیث سنے گا کہ ایک نظر رحمت والد صاحب کی طرف دیکھنا یہ مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے۔ بتائیے مدرسے کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کے اندر ہے ولد بار ينظر الى والديه الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، یہ صحیح روایت ہے۔ فرمایا جو اولاد بھی اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھتے ہیں۔ یہ کس قدر ظلم ہے دوستو کہ ہم ماں باپ کو حقیر سمجھیں، ماں باپ کو ہم جاہل سمجھیں، ہم تھوڑا سا پڑھ لینے کی وجہ سے ماں باپ کو جو ہے ادنا سمجھیں اور پست سمجھیں۔ ماں باپ دعاؤں سے ہم کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں کوئی آدمی دوستو ماں باپ کی دعا کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم ڈگری سے کامیاب نہیں ہوں گے، ہم ڈاکٹر بننے سے کامیاب نہیں ہوں گے، ہم انجینئر بننے سے کامیاب نہیں ہوں گے، ہم مارک شیٹ حاصل کرنے سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری کامیابی کا دار و مدار دوستو وہ والدین کی دعا ہے۔ اگر ماں باپ کی دعا لگ گئی، چاہے آپ کتنے ہی کمزور ہیں لیکن آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ ماں باپ کی دعا سے دوستو دنیا میں کسی کی دعا زیادہ لگ نہیں سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ بتائیے جس نے باپ کو ناراض کر دیا، جب دروازہ ہی بند ہے تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ کسی محل میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے آدمی داخل ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر اس آدمی کو یقین ہو جائے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو ہر حال میں باپ کا کہنا مانے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کی اطاعت کرے گا، ماں کی فرما برداری کرے گا۔ اس سے دوستو ہمارے گھر میں سکون آئے گا، اس سے گھر کے اندر ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا۔ پیسے زیادہ آ رہے ہیں، آپ یقین جانیے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں شوہر کی بھی سرکاری نوکری ہے، بیوی کی بھی سرکاری نوکری ہے، دونوں لاکھوں روپے کما رہے ہیں، لیکن دین نہ ہونے کی وجہ سے ایک گھر کے اندر کروٹیں بدل کر، رخ بدل کر دونوں سو رہے ہیں۔ ہفتوں گزر گئے، دونوں شوہر بیوی ہیں لیکن دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں چل رہی ہے۔ ایسے پیسے سے کیا کریں گے؟ ایسی اے سی سے آپ کیا کریں گے؟ ایسے ایئر کنڈیشن مکان سے آپ کیا کریں گے؟ دوستو دل کے اندر سکون آئے گا اللہ کو یاد کرنے سے۔ اے سی مکان سے جسم ٹھنڈا ہو سکتا ہے لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ پیسوں سے دوستو آپ گدا اور صوفہ خرید سکتے ہیں لیکن دل کی ٹھنڈک آپ نہیں خرید سکتے ہیں۔ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں گھوم لیجئے، جہازوں میں گھوم لیجئے، دنیا کا چکر لگا لیجئے، دنیا میں کہیں آپ کو ایسا چین سکون نہیں ملے گا جو اللہ کو یاد کرنے سے چین سکون ملتا ہے۔
فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں اگر دل کی بے چینی ختم کرنا ہے، دل میں جو الجھن کی آگ لگی ہوئی ہے، لوگ بولتے ہیں نا صاحب ٹینشن ہے بہت، آج کل بہت ٹینشن ہے، ٹینشن سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ دنیا میں جتنی بیماری آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں سب سے بڑی بیماری ٹینشن ہے۔ آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فرمایا دوستو ان سارے ٹینشنوں کو اللہ ختم کریں گے جو آدمی استغفار کثرت سے پڑھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو آدمی پابندی سے استغفار پڑھے گا اللہ اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام فرمایا اس کا ٹینشن اللہ ختم کرتے ہیں۔ میڈیکل میں کوئی دوا آپ مجھے بتا نہیں سکتے ہیں جس کو کھانے سے آدمی کا ٹینشن ختم ہو جائے۔ نیند تو آ سکتی ہے لیکن نیند کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ملے جو نیند کی گولی کھا کر کے بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ نیند بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، سوئے گا وہ جس کو اللہ سلانا چاہیں گے، اپنی مرضی سے آدمی سو نہیں سکتا ہے۔ فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند کو آرام کی چیز میں نے بنایا۔ ایک عالم صاحب فرماتے تھے نیند کی تعریف انہوں نے بیان کی، فرمایا نیند کہتے ہیں دماغ کے کنیکشن کو دنیا سے ختم کر دینا، اسی کا نام نیند ہے۔ اسی وجہ سے آپ کتنا ہی سونا چاہیں گے لیکن دماغ میں باتیں گھوم رہی ہے تو آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ اور آدمی جو ہے نہیں سونا چاہ رہا ہے، جلسے میں بیٹھے بیٹھے کتنے لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، وہ ارادہ نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اونگ اس کے اوپر طاری ہو رہی ہے۔ نیند اختیاری چیز نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ سو جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹرینوں میں سونا چاہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ہے، ہوائی جہاز میں سونا چاہیں گے آپ لیکن نیند نہیں آئے گی، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں سونا چاہ رہے ہیں اس کے باوجود نیند آپ کو آ جائے گی۔ تو یہ نیند اللہ کی رحمت ہے۔ یہ 3 دن اگر نہ سوئے تو ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ آدمی کا دماغ ڈسٹرب ہو جائے، آدمی پاگل ہو جائے اور آدمی کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا۔ اس لیے نیند کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ انسان تھک جائے اور سو جائے تو اس مشین کے اندر سکون طاری ہو جائے۔ جیسے موٹر سائیکل چلاتے رہتے ہیں، انجن اگر گرم ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دیتے ہیں تاکہ انجن ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ چلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دوستو دماغ کو بنایا۔ اس لیے دوستو ہمارے گھر کے اندر چین سکون پیسوں سے نہیں آئے گا اور دنیا کی چیزوں سے نہیں آئے گا، اللہ کو راضی کرنے سے دوستو ہماری زندگی کے اندر چین سکون آئے گا۔ اللہ کی مرضیات پر چلنے سے ہماری زندگی کے اندر چین سکون آئے گا۔ اپنی اولادوں کو پہلے نمبر پر آپ دین سکھائیے۔ میں یہ نہیں کہتا، کل بھی عرض کیا تھا، جمعے میں بھی عرض کیا، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ہر چیز بنائیے۔ مسلمان کو ہر چیز کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں آگے کی بات کہتا ہوں، اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے کہ ہر محلے میں ایک مسلمان ڈاکٹر رہے، ہر محلے کے اندر ایک مسلمان وکیل رہے، ہر محلے کے اندر ایک مسلمان قاضی رہے، تاکہ ہمیں غیروں کے سامنے نہ جانا پڑے۔ آپ الحمدللہ بہت سارے ضلع ایسے ہیں جہاں پر ڈاکٹر جو ہے مرد بھی ہے عورت بھی ہے اور سب مسلمان ہی مسلمان ہے۔ جو علاج کرانا ہو آپ کو، اب ظاہر سی بات ہے مسلم عورتیں اگر ڈاکٹر نہیں ہیں تو اپنی ماں بہن کو کہاں لے جائیں گے؟ مسلم ڈاکٹر اگر نہیں ہے تو ان کے شرائط ہم کو ماننے پڑیں گے۔ اس دوستو ہر لائن کی آپ پڑھائی پڑھائیے، ہر لائن کی تعلیم ان کو دیجیے۔ کوئی بھی تعلیم دوستو مضر نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو آپ مسلمان بنائیے، پہلے اس کو آپ دین سکھائیے، اس کو کلمہ سکھائیے، پہلے ایمان سکھائیے۔ پرائمری کم سے کم میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہر آدمی اس مجلس کے اندر ارادہ کرے پرائمری 5 تک کم سے کم آپ اسلامیہ میں پہلے پڑھائیے۔ پرائمری اسلامیہ میں پڑھانے سے پہلے جو لوگ اپنے بچوں کو انگریزی کانوینٹ کے اندر بھیج رہے ہیں جہاں بسم اللہ کا پتہ نہیں، اللہ کا پتہ نہیں، ان کو پہلا پیج کھول کر کے پڑھایا جا رہا ہے، DOG ڈوگ، RAT ریٹ، بتائیے نہ بسم اللہ پڑھایا گیا ان کو، نہ کلمہ پڑھایا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں حکم ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کی جائے۔ حالانکہ وہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، ابھی اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن شریعت کے اس حکم سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بچے کو دین سکھایا جائے، اسلام سکھایا جائے، اللہ کا تعارف اس کو کرایا جائے۔ اس لیے دوستو آپ کسی بھی لائن کے اندر پڑھائیے لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیجیے۔ اسلامیہ کے اندر پرائمری 5 تک پڑھائیے۔ 5 تک اگر پڑھ لیا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اسلامیہ میں 5 تک اگر پڑھا ہوا بچہ امریکہ بھی اگر پڑھنے جائے گا تو انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا، یورپ کے کسی ماحول میں رہے گا، دنیا کے کسی بھی اسکول اور کالج میں رہے گا۔ پرائمری اسلامیہ میں 5 تک پڑھنے کی بنیاد یہ ہے، خشت اول چون ہے کج
تا سریا می روت دیوار کج، اگر پہلی بنیاد ہی اگر غلط کر دیں گے تو اوپر سدھار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بنیاد اگر آپ صحیح رکھ دیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو مرتد نہیں کر سکتی ہے۔ بھلے سے بے دین ہو جائے گا وہ، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ مکتب میں پڑھنے کی وجہ سے ان کو جو ہے نماز یاد ہے، کلمہ یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، دعائے قنوت یاد ہے، اور جو ہے ساتوں کلمے اس کو یاد ہے، ایمان کی چنگاری اس کے دل کے اندر پڑی ہوئی ہے، اسی کی برکت سے وہ غلط ماحول میں بھی اپنے اسلام پر، دین پر قائم رہے گا۔ اس لیے دوستو آپ یہ مت سمجھیے، خاص کر کے ہمارے بہار میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کمانے کے لیے زیادہ بھیجتے ہیں، صرف پیسے کی لالچ میں کہ اگر اس کو بھیج دیں گے تو یہ بھی کما کر لائے گا، یہ بھی کما کر لائے گا۔ آپ یقین جانیے بچوں کو اگر آپ نے پڑھا دیا تو پڑھا ہوا آدمی 5 سال میں جتنا کمائے گا، جاہل آدمی 50 سال میں اتنا نہیں کما سکتا ہے۔ بالکل پکی بات ہے، آپ اس کا مشاہدہ کر لیجئے آپ۔ اس لیے دوستو جو ہے ہم پڑھائیں اپنے بچوں کو، جن کو پڑھا دیں گے انشاءاللہ تو آگے کا کام وہ خود بخود ہی کر لے گا، وہ اور سارے مسائل وہ خود بخود ہی حل کر لے گا۔ بلکہ میں آپ کو اس سے آگے کی بات کہتا ہوں، پڑھا ہوا آدمی صرف اپنے مسائل حل نہیں کرتا ہے، پورے محلے کے، گاؤں کے، ضلع اور صوبے کے بڑے بڑے مسائل کو وہ حل کرتا ہے۔ اتنی استعداد اور صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ محلے اور معاشرے کے اندر الجھے ہوئے مسائل کو جو ہے سلجھا دیتا ہے۔ اتنی صلاحیت اور استعداد اللہ رب العزت اس کے اندر رکھتے ہیں۔ ہر بچہ عالم ہو سکتا ہے، ہر بچہ حافظ ہو سکتا ہے، ہر بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، ہر بچہ انجینئر بن سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر کے نہیں آتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، فرمایا اے انسانوں، اللہ تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بتاؤ جب بچہ پیدا ہوتا تو کچھ جانتا؟ کچھ نہیں جانتا ہے۔ آپ ہی کے اسٹیج پر دیکھ لیجیے الحمدللہ ایسے ایسے جید عالم یہاں پر موجود ہے۔ میرا دل تو اتنا خوش ہوا، میں بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پر آ کر کے، حضرت مفتی اشتیاق صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے اسٹیج پر یہاں پر ہیں۔ آپ ان کی صلاحیت کا، ان کے بولنے کا انداز، ہم لوگ تو ان کے سامنے زیرو ہیں سمجھ لیجئے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، الحمدللہ میں اللہ کی نعمت سمجھ کر کہتا ہوں، اتنی بڑی نعمت ہے یہ علماء کرام، آپ ان کی قدر کر لیجئے۔ باہر دوسرے صوبوں کے اندر ان کو لوگ پلکیں بچھاتے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر لوگ نہیں سمجھتے، گھر کی مرغی دال برابر ساگ برابر بولتے ہیں نا، ورنہ آپ دوسرے علاقوں کے اندر آپ جائیے تو ان کی کتنی قدر ہے آپ سمجھ لیجئے۔ ہم کو معلوم ہے کہ ان کی قدر دوسرے علاقوں کے اندر کتنی ہے۔ اس لیے دوستوں میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، آپ کا چھوٹا سا بچہ، دیکھنے میں چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو جو بنانا چاہیں گے بن جائے گا۔ میں طلبہ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک لکڑی کو بڑھئی جو چاہے بنا دے، اس کو چاہے آگ میں جلا دے، چاہے تیپائی بنا دے، چاہے اس کو جو ہے کرسی پلنگ بنا دے، کچھ بھی بنا سکتا ہے، وہ تو ایک لکڑی سمجھ لیجئے آپ۔ اسی طرح خالی بچہ ہے، اس کو آپ جس طرح تراشیں گے وہ بن سکتا ہے۔ وہ الناس معادن، میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ سونے اور چاندی کے کان کے طرح ہے۔ کان کہتے ہیں جس سے سامان نکلتا رہتا ہے، جیسے کوئلے کا کان ہے، پیٹرول کا کان ہے، سونے کا کان ہے۔ کان سے چیزیں نکلتی ہے تو ختم نہیں ہوتی ہے۔ کوئلہ جہاں سے نکل رہا ہے منو ٹنو روزانہ نکلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ پتھر جس پہاڑ سے نکلتا ہے نکلتا ہی رہتا ہے، آپ نکالتے رہیے زندگی بھر ختم نہیں ہوگا۔ پیٹرول نکل رہا ہے نکل ہی رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، ایک ایک انسان اسی طرح کان کی طرح ہے، اس میں جو صلاحیتیں بھری ہوئی ہے، ہر انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ وہی آدمی تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، وہی آدمی قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، ماں باپ کا احترام بھی کر سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، وکیل بھی بن سکتا ہے، اپنے زمانے کا خطیب بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی رہنمائی نہیں کی تو بیچارہ صرف گھاس کاٹ کر کے اپنے گھر واپس آ جائے گا، ساری صلاحیت اس کی دب کر رہ جائے گی، کچھ اس کو نہیں آئے گا، ایک جو ہے اسی طرح اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو 2 پیسے